اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی بحث یہ ہماری کہ معنی مادہ امر یعنی حمزہ الف میم اور را، فقط اس کی بات ہو رہی ہے، سیغے کی بات ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم سیغے میں داخل ہی نہیں ہوئے، صرف امر، کہیں بھی امر لکھا ہوا آ جائے تو اس کا کیا معنی ہے؟ امرتو کا جئتو بامر کذا، تو امر کا کیا معنی ہے؟ تو امر کا معنی بتا دیا کہ امر کے دو معنی ہیں، ایک شیء ہے، نہ کہ مطلق شیء بلکہ شیء خاص، شیء مخصوص، اور ایک طلب مخصوص۔ اور مخصوص سے کیا مراد ہے؟ عالی من الدانی، عالی طلب کرے دانی سے۔ یہ ہو گیا آغا مظفر کا نظریہ ہے کہ امر کا موضوع کیا ہے؟ امر کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے؟ امر مشترک لفظی ہے، جس میں ہم اصولین کی جو بحث ہے وہ اس معنی کے لیے امر وضع ہوا ہے، طلب مخصوص یعنی طلب عالی من الدانی۔ یہ امر کا موضوع ہے، یعنی امر مادہ امر اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ شیء مخصوص کے لیے وضع ہوا ہے، مشترک لفظی ہے، لیکن اس سے ابھی اصولی کا سروکار نہیں ہے، اصولی کا سروکار اس سے۔ اب بحث یہ آتی ہے کہ آیا وجوب ہے اس کے اندر یا نہیں ہے؟ وجوب تو آغا مظفر کہتے ہیں ہاں وجوب ہے، امر ظہور رکھتا ہے کس میں؟ وجوب میں۔ یعنی امر کا معنی ظاہر ہوتا ہے وجوب میں۔ یعنی کیا مطلب ظاہر ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی قرائن اور کوئی دلائل کچھ مستحب پر نہ ہو، استحباب پر کوئی قرینہ نہ ہو، تو امر جو جائے گا وہ وجوب پر جائے گا۔ امر سے مراد یعنی امرتو کا، یعنی میں نے واجب کیا۔ امر کے اندر سے وجوب کا معنی نکلتا ہے، امر کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے، یعنی طلب وجوبی ہے۔ امر کا معنی بتا دیا۔ امر کا کیا معنی تھا؟ طلب مخصوص یعنی طلب عالی من الدانی۔ یہ بحث وہ تھی جو کل گزر گئی۔ آج بحث یہ کہ ٹھیک ہے، اس معنی کے اندر آیا وجوب کا معنی بھی ہے، یعنی طلب وجوبی ہے، یا طلب استحبابی ہے؟ کیونکہ طلب ایک عام معنی ہے۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں پانی لے آؤ، تو یہاں پر واجب نہیں کرتا پانی لے آؤ، تو ٹھیک ہے آپ لائے تو اچھا ہے۔ مثلا مولا آپ سے کہتے ہیں نماز شب پڑھو، ایک بار کہتے ہیں نماز فجر پڑھو، دونوں میں طلب کر رہا ہے، ایک میں طلب وجوبی، ایک میں طلب استحبابی۔ ایک بار کہتے ہیں سلام کرو، ایک بار کہتے ہیں سلام کا جواب دو، دونوں میں طلب کر رہا ہے، لیکن ایک بار طلب وجوبی ہے، ایک بار طلب استحبابی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بحث یہ کہ آیا امر کا معنی وجوب میں ہے، یعنی طلب وجوبی ہے، یا وجوب میں نہیں ہے؟ طلب میں تو ہے، اس میں تو کوئی بحث نہیں، لیکن آیا وجوب پر بھی ظہور نکل رہا ہے یا ظہور نہیں نکل رہا؟ ظہور کا کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی قرائن نہ ہو استحباب پر، تو اصلی کہ امر کا معنی وجوب ہے، یعنی وجوب کا معنی دے گا، ظاہر اور روشن معنی امر کا وجوب ہوگا۔ آیا ایسا ہے ایسا نہیں؟ آپ مظفر کہتے ہیں ہاں ایسا ہے کہ وجوب کا معنی دیتا ہے، یعنی امر اگر تمام قرائن سے خالی ہو تو طلب وجوبی پر دلالت کرتا ہے، طلب وجوبی جو عالی من الدانی ہو۔ تو بحث آتی ہے کہ یہ وجوب کہاں سے آیا؟ یہ وجوب کہاں سے آیا؟ کیونکہ معنی موزولہ میں تو یہ وجوب داخل نہیں تھا، معنی موزولہ تو یہ تھا کہ طلب مخصوص ہے، طلب عالی من الدانی ہے، تو یہ وجوب کہاں سے آیا؟ اگر مظفر کہتے ہیں وجوب عقل سے آیا، عقل دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ عقل کہتی ہے کہ عالی، جس کا مرتبہ عالی ہو، وہ دانی سے ایک چیز کو طلب کرے، کہ یہ ایک چیز کو طلب کرے، کیونکہ طلب کا مطلب اظہار کرنا، معافی الضمیر کو، اپنے ارادے کو اظہار کرنا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ عالی جو مرتبے میں عالی ہو، وہ دانی جو مرتبے پہ چھوٹا ہو، اس سے ایک چیز کو طلب کرے، اور کوئی قرینہ نہ لائے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ یہ طلب استحبابی۔ اگر ایسا کوئی قرینہ نہ لائے تو عقل کہتی ہے، میں کہتی ہوں، عقل یہ کہتی ہے کہ میں حکم کرتی ہوں کہ پھر وہاں پر وجوب ہے، کیونکہ عالی مرتبہ مولا بندے سے ایک چیز طلب کر رہا ہے اور اس طلب پر کوئی قرینہ نہیں لا رہا، تو عقل کہتی ہے یہاں ان دونوں کے مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ ایک کا مقام عالی ہے، ایک کا مقام دانی ہے، ان دونوں کی موقعیت اور ان دونوں کی وضعیت کو دیکھتے ہوئے عقل کہتی ہے میں حکم کرتی ہوں کہ یہاں پر وجوب ہے، ضروری عالی کوئی کام کرے، اس کو رخصت نہیں ہے۔ ہاں اگر خود مولا یعنی خود مرتبہ عالی والا رخصت دے دے، چھوٹ دے دے،
اس طریقے سے طلب کرے، مثلا مولا کہتے ہیں سلام کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو. خود مولا اگر رخصت و چھوٹ دے دے تو عقل کہتی ہے کہ اب میں وجوب کا نہیں کہتی، کیونکہ مولا نے خود رخصت دے دی، خود اجازت دے دی آپ کو. لیکن اگر مرتبہ عالی والا مرتبہ دانی سے کوئی چیز طلب کرے اور کوئی ایسا قرینہ نہ لائے جس سے رخصت اور چھوٹ اور اجازت ہوتی ہو کہ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو، اگر ایسا نہ ہو تو پھر عقل کہتی ہے پھر وجوب ہے. پس آگئے مظفر کے نزدیک امر کا معنی ہے موزولہ، طلب خصوص ہے، طلب مخصوص ہے، ان طلب عالی من الدانی. اور وجوب جو اس کے اندر آ رہا ہے کہ امر کا معنی طلب وجوبی ہے، یہ وجوبی اس کا معنی موزولہ نہیں ہے، بلکہ یہ وجوب عقل سے آ رہا ہے. پس امر کے معنی کو دیکھیں گے کہ امر اگر کہیں پر آ گیا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ طلب وجوبی جو عالی من الدانی ہو، یہ امر کا معنی ہو جائے. ٹھیک. بعض کہتے ہیں نا خود یہ وجوب معنی موضوع اللہ میں داخل ہے، خود یہ وجوب معنی موضوع اللہ میں داخل ہے. بعض کہتے ہیں نا معنی موضوع اللہ میں ندب اور وجوب دونوں داخل ہے، اور اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو معنی مجمل ہو جائے گا. یعنی طلب کے اندر دونوں معنی ہیں، ہم وجوب ہے، ہم استحباب ہے. اگر قرینہ نہ ہو کہ وجوب مراد ہے استحباب مراد ہے تو مجمل ہو جائے گا، قدر متیقن پر صرف رجوع کیا جائے گا، قدر متیقن پر رجوع کیا جائے گا. واضح؟ قدر متیقن جیسے فرض کریں کہ آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ جو آپ کا خمس ہے اس سال جو آپ کو نکالنا ہے وہ 1000 روپے نکالنا ہے یا وہ خمس 500 روپے نکالنا ہے، شک ہو رہا ہے. تو قدر متیقن کہ جس پہ آپ قسم کھا سکتے ہیں وہ کتنا ہے؟ 500 روپے. تو 500 روپے تو حتماً نکالنا ہے. تو جب دو چیزوں میں اجمال بھی ہو جائے تو اجمال ہونے کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا کہ صفر پر آ جائے، اجمال ہونے کی صورت میں قدر متیقن تو پھر بھی مانا جاتا ہے. واضح بات. تو یہ قانون یاد رکھیے. بعض اوقات ہم کہتے تھے نا یہ دلیل مجمل ہے، اجمال ہے اس کے اندر، یہ ابہام ہے اس کے اندر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. حتیٰ قرآن میں بھی، حتیٰ حدیث میں بھی مثلا کہتے تھے حدیث مجمل ہے، تو مجمل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پورا اٹھا کے پھر اس حدیث کو سائڈ پہ رکھ دو، نہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مجمل ہے، قدر متیقن نکال لو اب اس میں سے. دلالت لفظ الامر علی الوجوب، لفظ امر دلالت کرتا ہے وجوب پر. اختلفوا فی دلالت لفظ الامر بمعنى الطلب علی الوجوب فقیل انه موضوع لخصوص الطلب الوجوبی وقیل للعام منه ومن الطلب الندبی وقیل مشترک بینهما اشتراکا لفظیا وقیل غیر ذلك. اختلفوا، اصولین نے اختلاف کیا ہے کس چیز میں؟ فی وجہ اختلاف کو بتا رہے ہیں. فی دلالت لفظ الامر، لفظ امر یعنی حمزہ میم اور را کی بات ہو رہی، سیغے کی بات نہیں ہو رہی. دلالت لفظ امر، لفظ امر دلالت کرتا ہے. کون سا امر؟ وہ امر بمعنی طلب، جو طلب کے معنی پر ہے. اختلفو کہ یہ امر جو طلب کے معنی پر ہے وہ دلالت کرتا ہے، کس پر دلالت کرتا ہے؟ علی الوجوب، اولا، یوں عبارت ہے کہ آیا امر جو بمعنی طلب ہے وہ آیا وجوب پر بھی دلالت کرتا ہے یا وجوب پر دلالت نہیں کرتا؟ اس میں اختلاف ہو گیا. اختلافو علی الوجوب، اختلافو فی دلالت علی الوجوب، اختلاف ہوا ہے کہ امر کا لفظ دلالت کرتا ہے وجوب پر یا دلالت نہیں کرتا. واضح ہو گئی بات. فقیلا، تو قیلا سے قول ضعیف کو بیان کیا جاتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ انہو موضوع، کہ لفظ امر وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ لخصوص طلب الوجوبی، امر سے مراد طلب وجوبی. پس اگر مولا کہیں کہ سلام کرو اور یا امر دے تو یا امر کون سا ہو جائے گا؟ اپنے معنی مجاز میں استعمال ہو رہا ہے کہ یہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں مولا نے یہ جو کہا ہے سلام کرو تو سلام کا جواب دینا، سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. ٹھیک ہے. جبکہ امر وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ وجوب کے لیے. تو استعمال اللفظ الی غیر معنی موضوع اللہ صدق آ جائے گا. امر وضع ہوا ہے وجوب کے لیے، اگر امر وضع ہوئے وجوب کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں استحباب میں تو یہ کہا جائے گا استعمال مجازی ہے، کیونکہ وجوب کے لیے وضع ہوا تھا. جیسے لفظ اسد وضع ہوا ہے حیوان ناطق کے، حیوان مفترس کے لیے، آپ استعمال کر رہے ہیں رجل شجاع کے لیے تو یہ مجاز ہے. اسی طرح امر وضع ہوا ہے طلب وجوبی کے لیے، اس کو اگر آپ استعمال کرتے طلب استحبابی کے لیے یا ندبی کے لیے تو یہ مجاز ہے. یہ ہو گیا ایک قول کہ اس قول کے کہنے والے محقق خراسانی. وکیلا
للعام من الوجوب و من الطلب الندبی ہے. عام ہے معنی امر کیا ہے؟ عام ہے، یعنی ایک طلب ہے جو عمومیت رکھتی ہے، طلب وجوبی اور طلب ندبی کو، اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی ہے. یعنی ایک طلب ایک معنی ہے جیسے انسان ایک معنی ہے، اس کے اندر آسان طلب انسان ہے، اسی طرح طلب ایک معنی ہے جس کے اندر طلب وجوبی بھی ہے، طلب ندبی بھی، سب ہے. وکیل مشترک بینہما اشتراکا لفظیا، تیسرا قول یہ ہے کہ اشتراک لفظی ہے، یعنی امر وضع ہوا ہے ہم طلب، یعنی تین وضع ہو گئے اس کے لیے. ایک بھی معنی شے کو ہٹا دیں، معنی طلب میں بھی دو وضع ہو جائیں گے، ایک طلب وجوبی ایک طلب ندبی. پس اشتراک لفظی تین معنی کے درمیان، معنی شے تو ہٹا دیں وہ تو ہو گئی بات. پھر طلب میں بھی طلب استحبابی اور طلب وجوبی، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ موزون لا ہے اس کے. پس اگر امر کسی بھی معنی میں، اگر امر چھوڑ دیا جائے جیسے لفظ عین ہے، عین کو ایسے چھوڑ دیا جائے تو کوئی معنی نہیں دے گا، کیونکہ مشترک مجمل ہو جائے گا. قرینہ معینہ کی ضرورت ہے. فرق سمجھ میں آئے؟ اس سے پہلے والے قول میں اس قول میں صلوات پڑھیں. دیکھیں اس سے پہلے والا قول یہ تھا، تین قول ہے. ایک قول یہ کہ امر وضع ہوا ہے طلب وجوبی کے لیے فقط، پس امر ہمیشہ طلب وجوبی میں استعمال ہوگا. اگر کوئی طلب استحبابی میں استعمال کرتا ہے تو استعمال مجازی ہے، استعمال لفظ الی غیر معنی موزون لا. دوسرا قول ہے امر کا معنی فقط طلب ہے، طلب. اب اس طلب عام ہے، طلب کے اندر ساری چیزیں آ جائے گی، طلب وجوبی بھی آ جائے گی، طلب استحبابی بھی آ جائے گی، سب آ جائے گا. اب اگر کہیں لفظ امر آتا ہے تو اس کا مراد ہے طلب. اب آیا طلب وجوبی ہے یا استحبابی، اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے. اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو بھی امر اپنا معنی دے گا طلب، یہ معنی قدر متیقن ہے اس کا، یہ معنی تو دے گا طلب. جیسے انسان ہے، انسان کا معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق. اب یہ حیوان ناطق عالم ہونا چاہیے، یہ حیوان ناطق شاعر ہونا چاہیے، یہ حیوان ناطق طالب علم ہونا چاہیے، اس کے لیے قرائن کی ضرورت ہے. اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو کم از کم انسان کا یہ معنی تو رہے گا حیوان ناطق. اسی طرح امر کا معنی طلب تو رہے گا. اب یہ طلب وجوبی تھی یا استحبابی تھی، اس کے لیے قرینہ ضرورت ہے. اگر قرینہ نہ بھی ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا، اپنا اصل معنی تو دے گا. واضح؟ یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ امر جو ہے وہ مشترک لفظی ہے. امر مشترک لفظی میں جداگانہ وضع ہوتی ہے. ایک طلب وجوبی بھی وضع ہوا ہے مستقل، اور ایک طلب استحبابی کے لیے بھی اور ندبی کے لیے بھی مستقل وضع ہوا ہے. جیسا کہ لفظ عین وضع ہوا ہے نابعہ کے لیے، جاسوس کے لیے اور آنکھ کے لیے، اسی طرح امر ان دونوں کے لیے مستقل وضع ہوا ہے. اب جب مستقل وضع ہوا ہے تو اگر امر کو چھوڑ دیا جائے تو یہ دونوں پہ دلالت کرتا ہے، جس طرح عین ان تینوں پہ دلالت کرتا ہے. تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے قرینہ معینہ کی ضرورت ہے. اگر قرینہ معینہ نہ ہو یہاں پر تو دیگه مجمل ہو جائے گا، کوئی بھی قدر متیقن کچھ بھی معنی نہیں لے سکتے. کیوں؟ جس طرح عین اگر کوئی قرینہ معینہ نہ ہو تو عین سے کیا مراد لیں گے؟ جاسوس لیں گے، آنکھ لیں گے، کیا مراد لیں گے؟ کچھ بھی نہیں لے سکتے. تو یہ مجمل ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں. جبکہ یہاں پر اگر قرینہ نہ ہو تو کام کا ہے، بلاخر طلب کا معنی دے گا، لیکن یہاں پر کسی کام کا نہیں. یہاں دونوں مشترک لفظی ہے، یہاں پر مشترک معنوی ہے. دوسری والی مثال میں مشترک معنوی ہے، تیسری والی مثال میں مشترک لفظی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ ایک الگ، وہ تو پھر مجاز ہو جائے گا، پھر مجاز ہو جائے گا. وکیلا جی کس پیج کی کون سی بات کر رہے ہیں؟ دوسرے قول جہاں وہ کہہ رہا تھا عام ہے. امر کا معنی طلب ہے، جیسے انسان کا معنی حیوان ناطق ہے. اب یہ حیوان ناطق کون سا مراد ہے آپ کا؟ وہ حیوان ناطق عالم ہو، کیونکہ سب اس کے اندر آ سکتے. امر جہاں بھی آئے گا اس سے مراد کہ عالی دانی سے طلب کر رہا ہے. لیکن بعض اوقات تو وہ قرینہ لاتا ہے، کہتے ہیں میں تم سے وہ چیز طلب کر رہا ہوں جو تمہیں ضروری ہے انجام دینا، ہاں چھوڑ نہیں سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہ طلب وجوبی. ایک بار وہ امر کا صیغہ لاتا ہے لیکن ساتھ میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر زحمت ہو رہی تو چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ امر سے مراد امر طلب استحبابی. لیکن اگر کوئی قرینہ نہیں لا رہا تب بھی امر سے مراد طلب کا معنی تو رہے گا. وکیل للعام من الوجوب و من الطلب ندبی وکیل مشترک بینہما. تیسرا قول ہے کہ ان دونوں کے درمیان اشتراک لفظی ہے. وکیل غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی اور قول ہے.
والحق عندنا، آگے مظفر میدان میں آ رہے ہیں ہستینے چڑھا کر، کہہ رہے ہیں ہم میدان میں آ رہے ہیں. والحق عندنا، ہمارے نزدیک کیا حق ہے؟ انہ دال علی الوجوب وظاہر فی الوجوب، کہ امر دلالت کرتا ہے وجوب پر، امر کا ظہور وجوب میں ہے. کس جگہ پر؟ فی ما سے مراد جہاں کرینہ نہ ہو، فی ما ان موارد میں ظہور وجوب میں ہے، اذا کان الامر مجردا وعاریا عن قرینۃ علی الاستحباب، اس مورد میں کہ جب امر خالی ہو، مجرد ہو، عاری ہو، برہنہ ہو، کس سے؟ ایک قرینے سے. کس پر قرینہ؟ استحباب پر. اگر کہ استحباب پر قرینہ نہیں تو اس جگہ امر کا ظہور کس میں نکلے گا؟ وجوب میں نکلے گا. واو سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ آگے مظفر یہ جو آپ نے کہہ دیا وجوب پر اس کا ظہور ہے، تو یہ ظہور کہاں سے آیا؟ کہہ رہے کہیں سے بھی آیا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہیں سے بھی آیا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ظہور اس کا ہے. پھر نیچے آئیں گے، کہا ٹھیک ہے میں بتا بھی دیتا ہوں کہاں سے آیا، عقل سے آیا. لیکن واو سے بھی بتا رہے ہیں کہ کہیں سے بھی آیا، بالآخر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں سے بتا رہے ہیں یعنی عملی لحاظ سے فرق نہیں پڑتا، علمی لحاظ سے فرق پڑتا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. وَإِعْرَاضُ هَذَا الظُّهُورِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ مُبْتَدَى كَافٍ فِي صِحَّةِ اسْتِنبَاطِ الْوُجُوبِ مِنَ الدَّلِيلِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ كَلِمَةَ الْأَمْرِ. وَإِعْرَاضُ هَذَا الظُّهُورِ، الف لام ذکری ہے، یہ ظہور یعنی ظہور وجوب، یہ ظہور وجوب کا اعراض کرنا بہذا المقدار، اس مقدار میں کہ امر کا معنی وجوب ہے اگر قرائن سے خالی ہو، اس مقدار میں اگر اعراض اور اس بات اور اظہار ہو جائے کہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، کافن، تو یہ کفایت کرتا ہے. کس چیز سے کفایت کرتا ہے؟ اگر حدیث میں کہیں امر کا معنی ہے، قرآن میں کہیں امر کا معنی آیا، کوئی قرینہ نہیں، تو آپ اس سے وجوب لیں گے، کفایت کرتا ہے. کافن کفایت کرتا ہے. کس چیز میں کفایت کرتا ہے؟ فی صحت استنباط الوجوب، کہ صحیح ہے آپ وجوب کو استنباط کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. کس سے؟ من الدلیل، دلیل سے مراد قرآن کی آیت، دلیل سے مراد روایات. الذی، وہ دلیل جس کی صفت یہ ہے، یتضمنو، کہ جس دلیل نے اپنے ضمن میں رکھا ہوا ہے کس کو؟ کلمۃ الامر، امر کے کلمے کو. عبارت واضح ہو گئی؟ پانی ہو گئی بالکل، عبارت نہیں ہوئی. اعراض ہو. وَإِعْرَاضُ هَذَا الظُّهُورِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ، اس مقدار میں ظہور، اس مقدار میں کہ امر کا ظہور وجوب میں نکلتا ہے، امر ظاہر ہوتا ہے معنی وجوب میں اگر کوئی قرینہ نہ ہو. اس مقدار میں جو ظہور اعراض ہو جائے کسی کے لیے، کافن، تو یہ کفایت کرتا ہے. کس چیز میں؟ فی صحت الاستنباط الوجوب، کہ آپ وجوب کو استنباط کرنا صحیح ہے، وجوب کو نکالنا صحیح ہے. کس سے؟ من الدلیل، قرآن کی اس آیت سے، حدیث کی اس روایت سے، الذی یتضمن معنی الکلمہ، جس کے اندر کلمہ امر ہے. مثلا ایک قرآن کی ایک آیت، اس میں امر کا کلمہ ہے، حدیث میں امر کا کلمہ ہے، کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں ایک امر کا کلمہ ہے، تو امر کے کلمے سے آپ کیا نتیجہ نکلیں گے کہ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ وجوب پر، اگر قرینہ نہیں. بس یہ کافی ہے، بس کافی ہے نا، آپ نکالو وجوب کا معنی کرو، گڑ جاؤ، مسئلہ حل ہو گیا. وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِثْبَاتٍ، پریکٹیکلی اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ وجوب کا معنی کہاں سے آئے. علمی طور پہ ضروری ہے، عملی طور پہ ضروری نہیں ہے. وَلَا يَحْتَاجُ، یعنی وَلَا يَحْتَاجُ عَمَلًا نہ علمًا. وَلَا يَحْتَاجُ، اور احتیاج نہیں ہے کس چیز کے لیے؟ إِلَىٰ إِثْبَاتِ أَنَّ مَنْشَأَ هَذَا الظُّهُورِ، کہ ثابت کیا جائے کہ اس ظہور کا منشا کیا ہے. یہ جو ظہور وجوب میں نکلا ہے، اس کی نشأت کہاں سے ہوئی ہے، یہ کہاں سے پھوٹا ہے؟ حل ہوا وضع، آیا وضع سے پھوٹا ہے وجوب، او شیء آخر، یا کسی اور شے سے. اس کو بیان کرنے کی احتیاج نہیں ہے عملی طور پر. عملی طور پہ چاہے آپ کہیں وضع سے ہوا ہے، چاہے کہیں عقل سے ہوا ہے، بالآخر آپ بھی امر کا معنی وجوب کر رہے ہیں، میں بھی امر کا معنی وجوب کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں ولیکن استدراک کر رہے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ احتیاج، لیکن استدراک ہے ولا یحتاجو سے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے ولا یحتاجو یعنی احتیاج مطلقاً احتیاج نہیں ہے. ہاں علمی طور پہ احتیاج ہے، ولیکن استدراک کر رہا ہے، ما قبل کی عبارت کے ابہام کو دور کر رہا ہے. ولیکن من ناحیت علمیت صرفۃ، صرف یعنی خالص علمی حیثیت سے اگر دیکھا جائے،
یحسن ان نفہم منشا ھذا الظہور، تو بہت اچھا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ظہور وجوب کہاں سے آیا. فقط قیل ان معنی الوجوب ماخوذ بعنوان قیدا فی الموضوع لا هو لفظ الامر. فقط قیل تو ایک قول یہ کہ ان معنی الوجوب، یہ جو معنی وجوب ہے، ماخوذ اس کو عکس کیا گیا ہے، قیدا بعنوان قید، اس حال بن رہا ہے ترکیب کے اعتبار سے. ان معنی الوجوب کو عکس کیا گیا ہے بعنوان قید، یعنی حال کی در حالی کہ یہ قید ہے. کس کے لیے قید ہے؟ فی الموضوع لا لفظ الامر، کہ لفظ الامر موضوع کے لیے نائب فاعل ہے، یعنی فی الذی یوضع له لفظ الامر، کہ جس کے لیے لفظ امر کو وضع کیا گیا تھا اس میں وجوب کو بھی بعنوان قید دخیل کیا گیا ہے. بعض یہ کہتے ہیں یعنی لفظ امر کا موضوع اللہ کیا تھا؟ آگا صاحب لفظ امر کا جو، جیسے انسان کا موضوع اللہ کیا تھا؟ حیوان ناطق. کوئی کہتے ہیں انسان کے موضوع اللہ میں حیوان ناطق اور عالم بھی ہے، یعنی عالم کو خود موضوع اللہ میں قید مان رہا ہے، فرض کریں. اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ خود وجوب کو امر کے معنی موضوع اللہ میں قید مانا جا رہا ہے. واضح ہوگی بات؟ نہیں، اس کو تو مانتے ہیں، وہ تو ایک الگ بحث ہے. وجوب، ہاں ایک قید اضافی اصل. ان المعنى الوجوب، یہ جو وجوب کا معنی امر میں آیا ہے، گھسیڑا ہے، کہاں پر آیا ہے؟ ان معنی الوجوب ماخوذ، اس کو اخذ کیا گیا ہے بعنوان قید، اس حالت میں کہ قید ہے. کس کے لیے؟ فی الموضوع لا، موضوع لا میں، یعنی الذی یوضع له، جس کے لیے وضع کیا گیا. کس کو وضع کیا گیا تھا؟ لفظ الامر، یعنی اس معنی میں جس معنی کے لیے لفظ امر کو وضع کیا گیا تھا، اس امر کے معنی میں واضح نے، واضح حکم ہے. معنی اور لفظ دونوں کو سوچتا ہے. لفظ کو تو اس نے سوچ لیا، حمزہ میم را، جس معنی کو اس نے سوچا، اس معنی کو جب اس نے سوچا تو اس کے اندر طلب عالی من الدانی کے ساتھ ایک اور قید بھی تھی، وجوب. بات سمجھ میں آئی؟ آئی نہیں آئی؟ یہ تو کیلا کہہ رہے نا، اپنی بات نہیں کر رہے. والحق انہ لیس قیدا فی الموضوع لا، آپ کا جواب دے رہے ہیں. حق یہ ہے کہ یہ جو وجوب ہے یہ بے عنوان قید نہیں، یہ موضوع لا میں، موضوع لا میں نہیں قید. نیچے آ گیا میں. وکیل ماخوذ، ایک قول یہ کہ ماخوذ قیدا فی المستعمل فی، ایک قول یہ کہ موضوع لا میں قید نہیں بلکہ مستعمل فی میں قید ہے. جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم حروف کی بحث کر رہے تھے تو ایک بحث یہ تھی کہ پہلا نظریہ یہ تھا کہ حروف اور اسماء معنی کے اعتبار سے متساوی ہیں، لیکن واضح نے اعتبار کیا ہے مقام استعمال میں، جہاں معنی حقیقی استعمال کرنا ہوگا وہاں لفظ ابتدا، جہاں معنی عالی اور غیر استقلالی استعمال کرنا ہوگا وہ لفظ من. تو کہہ رہے ہیں یہ جو وجوب ہے نہ موضوع لا میں قید ہے اور نہ مستعمل فی میں قید ہے. نہ خود موضوع لا میں واضح نے تصور کیا اس کو، اس معنی وجوب کو، اور نہ یہ کہ جب تم استعمال کرنا تو خبردار ہمیشہ وجوب میں استعمال کرنا، یہ بھی نہیں. وکیل ماخوذ قیدا فی المستعمل فی، یعنی الذی یستعمل فی، جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں آپ کو قید لانی، یہ بھی نہیں ہے. ایک قول یہ کہ اس میں قید ہے. وَإِنْ ہونا چاہیے. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْخُوذًا فِي الْمَوْضُوعِ لَا، اگرچہ موضوع لا میں عکس نہیں کیا گیا تھا قید کو، لیکن مستعمل فی میں عکس کیا گیا تھا قید کو. واضح ہو رہی بات؟ صلوات پڑھیں. آگا صاحب وضع کیا ہے؟ وضع حکم ہے، کس کے درمیان؟ لفظ اور معنی دونوں کے درمیان. اسی لیے تصور لفظ بھی ضروری ہے، تصور معنی بھی. یہ واضح ہے جو وضع کر رہا ہے، لفظ کو بھی تصور کر رہا ہے اور معنی کو بھی تصور کر رہا ہے. لفظ کیا تصور کر لیا اس نے؟ مارا. جیسے اگر آپ کے یہاں ولادت ہوئی بیٹے کی تو آپ بیٹے کو دیکھتے ہیں اور لفظ کیا تصور کرتے ہیں؟ علی عین لام یا. تو اس نے ابھی حمزہ میم را کو تصور کیا لفظ میں. معنی میں کس کو تصور کیا؟ طلب مخصوص کو، یعنی طلب عالی من الدانی کو تصور کیا. آیا اس طلب مخصوص کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ بھی کیا اس نے؟ وجوب کا. آیا اس نے وجوب کو بھی تصور کیا تھا جب لفظ امر کو اس کے لیے وضع کر رہا تھا؟ بعض کہتے ہیں ہاں وجوب کو بھی تصور کیا تھا.
یعنی یوں تصور کیا تھا طلب مخصوص عالی من الدانی یعنی طلب وجوب ہی ہے عالی من الدانی، یوں تصور کیا. بعض کہتے ہیں نہیں، واضح نے وجوب کو تصور نہیں کیا تھا، یہی تصور کیا تھا، لیکن ایک قید لگائی تھی کہ بندگان خدا جب تم استعمال کرو لفظ امر کو تو یاد رکھنا ہمیشہ وجوب میں استعمال کرنا. جیسا کہ معنی حروف میں ایک قید لگائی تھی کہ بندگان خدا جب بھی تم مستقل معنی ابتدا کو استعمال کرنا چاہو تو الابتدا کو، اور جب تم غیر مستقل استعمال کرنا چاہو تو من کو. پس بعض کہتے ہیں کہ معنی موضوع اللہ میں دخیل ہے، بعض کہتے ہیں معنی موضوع اللہ میں داخل نہیں ہے لیکن مستعمل فی میں دخیل ہے. اگر مظفر کہیں گے نہ اس میں نہ اس میں، بلکہ عقل کہتی ہے وجوب. واضح ہو گئی بات؟ والحق أنه ليس قيدا في الموضوع لا ولا في المستعمل فيه. حق یہ ہے کہ یہ جو وجوب کی قید ہے یہ نہ موضوع لا میں ہے نہ مستعمل فی میں، بل اضراب ہے. پھر کس میں آگا صاحب کہہ رہے ہیں بل منشأ حاذا الظہور، حاذا ظہور الف لام ذکری یعنی ظہور امر در وجوب، امر کا ظہور جو وجوب میں نکل رہا ہے، اس کا جو منشا ہے یعنی جہاں سے نشأت پایا ہے، جہاں سے پھوٹا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے منشا مبتدا، یہ من بتا رہا ہے، اس کا منشا یہ ہے من جہت حکم العقل بوجوب طاعت الامر. منشا یہ کہ عقل حکم کرتی ہے کس کا؟ حکم عقل مصدر اضافہ ہوا اپنے فاعل کی طرف. عقل حکم کرتی ہے کس کا؟ حکم کرتی ہے عقل حکم کرتی ہے بوجوب طاعت الامر کہ عامر کی اطاعت واجب ہے. جو امر دینے والا جو عالی ہے اس کی اطاعت واجب ہے اگر وہ کوئی قرینہ شرینہ نہیں لایا ہے تو. عقل کی وجہ سے ظہور نکلا ہے وجوب میں. فَإِنَّ الْعَقْلَ يَسْتَقِلُّ بِلُزُومِ الْإِنْبِعَاثِ عَنْ بَعْثِ الْمَوْلَى السلام علیکم ورحمۃ وَالْإِنْزِجَارِ عَنْ زَجْرِهِ. عقل مستقل حکم کرتی ہے، عقل مستقل حکم کرتی ہے یعنی شعارے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس کو. خود عقل بما ہوا عقل مستقل حکم کرتی ہے کس چیز کا؟ بلزوم الانبعاث، انبعاث یعنی کھڑے ہو جاؤ، حرکت کرو، کھڑے ہو جاؤ. بلزوم الانبعاث، بعث حرکت، تحرک، حرکت کرو، کھڑے ہو جاؤ. کب؟ ان بعث المولا، بعث مصدر اضافہ ہے اپنے فاعل کی طرف. جب مولا بعث کرے، جب مولا کہے کھڑے ہو جاؤ تو عقل کہتی ہے کھڑے ہو جاؤ دیے. والانزجار، عقل کہتی ہے رک جاؤ. کب؟ ان زجر مولا، جب مولا کہتے رک جاؤ تو عقل کہتی ہے رک جاؤ. کیوں عقل یہ کیوں کہتی ہے؟ عقل مولا کے مرتبے کو دیکھتی ہے، عامر کے مرتبے کو دیکھتی ہے، معمور کے مرتبے کو دیکھتی، عالی کے دانی کے مرتبے کو دیکھتی. کہتی ہے اس کا حق یہ ہے، حق کے مولا بندے پر یہ ہے کہ مولا اگر بندے سے ایک طلب کرے، ایک امر کرے اور اس میں کوئی قرینہ نہ لائے کہ میں رخصت بھی دیتا ہوں تو حق کے مولویت یہ کہ دیگے مولا کی بات مانو. واضح ہو گئی بات؟ قضاءً مفعول لا آ رہا ہے، قضاءً مفعول لا ہے کس کے لیے؟ فائنل یستقل، عقل جو مستقل حکم دیتی ہے اس کے لیے مفعول لا ہے. کیوں عقل یہ حکم دیتی ہے؟ قضاءً یعنی اقتضاءً، کیونکہ عقل دیکھتی ہے کہ اقتضاء یعنی قضاءً لحق المولویت والعبودیت، مولا اور بندے کا جو حق ہے وہ یہی ہے، اقتضاء یہی ہے اس کی. فَبِمُجَرَّدِ بَعْثِ الْمَوْلَى يَجِدُ الْعَقْلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْإِنْبِعَاثِ مَا لَمْ يُرَخِّصْ فِي تَرْكِهِ وَيَعْزَنْ فِي مُخَالَفَتِهِ. فَبِمُجَرَّدِ بَعْثِ الْمَوْلَى، پس جیسے ہی مجرد یعنی مجرد سے مراد تمام قرائن سے خالی ہو، مجرد سے یہ مراد. فَبِمُجَرَّدِ بَعْثِ الْمَوْلَى، جیسے ہی مولا نے باعث کیا کہ اٹھو یہ کام کرو، یجد العقل، تو عقل فوراً میدان میں آتی ہے اور عقل پاتی ہے. کیا پاتی ہے؟ انہو کہ شان یہ ہے لا بد للعبد، عبد کے لیے بدیت نہیں ہے. آگا صاحب عبد کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. لا بد للعبد، کس سے چارہ نہیں ہے؟ من الطاعت، کہ اطاعت کریں، بہت تفسیر. والانبعاث، مولا کے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جائے، مولا کے حرکت کرو تو حرکت کرے. اب کے لیے چارہ نہیں ہے کہ حرکت کرے اطاعت کرے. کب تک؟ ماں دامہ ہے، مادام لم یرخص المولا فی ترک الانبعاث، جب تک خود مولا ترخیص نہ دے دے کہ آپ اس انبعاث اور اس باعث کو چھوڑ سکتے ہیں، تب تک عقل کہتی ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے آپ کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر خود مولا کہہ دے کہ سلام کرو، لیکن سلام کرنا اگر مشکل ہو تو نہ کرو. مولا خود کہتے ہیں نماز شب پڑھو،
لیکن کہہ رہے ہیں اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو نہ پڑھو. تو خود مولا اگر رخصت دے دے تو پھر عقل بیچ میں سے ہٹ جاتی, لیکن عقل کہتی ہے اگر مولا رخصت نہ دے اور باز کرے تو مجرد باز سے پھر یہ کہ آپ کھڑے ہو جاؤ. پھر کب تک؟ معلوم یرخص مولا فی ترک الانبعاث سے, وَيَعْذَنْ اَدْفُرَ یرخص پر, وَمَا دَامَ مَا دَامَ معلم یعزن جب تک مولا اذن نہ دے دے. کس چیز میں؟ فی مخالفت ہی, کہ مولا کے امر کی مخالفت کی جا سکتی ہے. اگر خود مولا کہہ دے کہ ہاں میں امر تو کر رہا ہوں لیکن میرے امر کی مخالفت کی جا سکتی, میں امر کہہ رہا ہوں صدقہ دو لیکن میں امر کی مخالفت کر سکتے ہو, میں امر کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ دو لیکن یہاں مخالفت نہیں کر سکتے. فَلَيْسَ الْمَدْلُولُ لِلَّفْظِ الْأَمْرِ إِلَّا الطَّلَبَ مِنَ الْعَالِ. لفظ امر جس چیز پر دلالت کرتا ہے وہ نہیں ہے, لفظ امر کا موضوع لا نہیں ہے مگر یہ کہ طلب ہے جو کہ عالی کی طرف سے ہے. وَلَكِنَّ الْعَقْلَ هُوَ الَّذِي يُلْزِمُ الْعَبْدَ بِالْإِنْبِعَاثِ وَيُوجِبُ عَلَيْهِ الطَّاعَةَ لِأَمْرِ مَوْلَى. کب؟ مَا لَمْ يُسَرِّ مَوْلَى بِالتَّرْخِيصِ وَيَعْزَنْ بِالتَّرْكِ. لیکن عقل هو الذی, فقط وہ, ہوا جب اس طریقے سے ضمیر فصل تو فقط کا معنی دیتا ہے. وَلَكِنَّ الْعَقْلَ هُوَ الَّذِي, عقل فقط وہ ہے, يُلْزِمُ الْعَبْدَ جو عبد کے لیے لازم قرار دیتی کس چیز کو؟ بالانبعاث, کے کھڑے ہو جاؤ. وَيُوجِبُ الْعَقْلَ, یوجب عطف یلزم پر, وَيُوجِبُ الْعَقْلُ عَلَى الْعَبْدِ, اور عقل ایجاب کر دیتی ہے, واجب قرار دیتی ہے, علیہ علی العبد, کس چیز پر؟ کس چیز کو واجب قرار دیتی ہے؟ الطاعۃ, کہ اطاعت کرو کس کی؟ لامر المولا, مولا کے امر کی. کب تک؟ ما لم یسر المولا, جب تک ماما دامہ ہے, جب تک مولا خود تصریح نہ کر دے کس چیز کی؟ بالترخیص کی. وَيَعْزَنْ عطف ہے اسی یسر پر. وَمَا لَمْ يَعْزَنْ, اور جب تک مولا خود اجازت نہ دے دے کس کی؟ بالتر کی. عبارت واضح ہو گئی؟ کوئی ایسا نقطہ جو واضح نہ ہو؟ پانی ہو گئی بالکل ہی. ہمارے استاد کہتے تھے قاسمی صاحب, جنہوں نے سیوتی, آپ نے بتایا تھا میں نے ایک جلد جو سیوتی ہے جو, وہ کہتے تھے عبارت میں ایک سوئی کے برابر بھی جول نہیں رہنا چاہیے, سوئی جتنا بھی عبارت میں جول نہیں آنا چاہیے. عبارت پڑھ رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا چیز فاعل بن رہی ہے, کیا چیز مفعول بن رہی ہے, کیا چیز مبتدا بن رہی ہے, کیا چیز خبر بن رہی ہے, کیا انا کا اسم بن رہا ہے, کیا انا, یہ سب عبارت سے نکل, اور اسی کے حساب سے آپ ترجمہ کریں گے. بالکل آپ کے لیے عبارت جیسے پانی ہوتی ہے نا, بالکل صاف و شفاف, بالکل واضح ہونی چاہیے عبارت. عبارت میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے, بالکل جیسے واضح ہونی چاہیے عبارت. اسی لیے میں اتنا رک کے عبارت پڑھتا ہوں, ورنہ رائج نہیں ہے سر. مفہوم بیان کر دیتے, عبارت پڑھ دیتے, اور اعراب بھی آخر کے ظاہر نہیں کرتے. میں ایک چیز لیے ظاہر کر رہا ہوں تاکہ عبارت پانی ہو جائے آپ کے لیے. کل آپ نے تدریس کرنی ہے اس کی, پاکستان ہندوستان جہاں بھی جائیں گے تدریس کریں گے, ضرورت پڑے گی. وَعَلَيْهِ, علیہ کی ضمیر جاری ہے کہ موضوع لا فقط کیا ہے؟ طلب عالی من الدانی ہے. علیہ کی ضمیر مضمون جملہ کی طرف جاری, یعنی موضوع لا امر کا فقط کیا ہے؟ طلب ہے. فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب. پس امر کا, لفظ امر کا استعمال اگر استحباب کی موارد میں ہو تو وہ مغایرت نہیں کرتا, وہ غیریت نہیں لاتا, وہ فرق نہیں کرتا. کب؟ لام بمعنی عندہ ہے, استعمال ہی کہ جب عندہ, استعمال ہی کہ جب لفظ امر کو استعمال کیا جائے موارد وجوب میں. فرق نہیں پڑتا, عقل فرق نہیں پڑتا. لفظ امر اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے, طلب میں, دونوں جگہ طلب میں استعمال ہو رہا ہے. ایک جگہ عقل کہتی ہے کہ چونکہ مولا نے ترخیص نہیں دی تو واجب ہے, ایک جگہ عقل کہتی ہے ٹھیک ہے مولا نے ترخیص دے دی تو واجب نہیں ہے. امر کے معنی میں کوئی فرق نہیں, اس کا استعمال یہاں بھی ویسے ہی یہاں بھی ایسا ہی. بات ہوگی بات. فموارد فلا یکون استعمال الامر فی موارد الندب یعنی استحباب. یہ استعمال مغایرہ نہیں ہے, مغایرت نہیں کرتا, دوری نہیں کرتا, فرق نہیں کرتا, غیریت نہیں کرتا. کس سے؟ عند استعمال ہی کہ جب لفظ امر استعمال ہو کس میں؟ موارد وجوب میں. من بیان کر رہا ہے, بیان کر رہا ہے کس کو؟ من بیان کر رہا ہے مغایرن کو بیان کر رہا ہے. کس جیسے غیریت نہیں ہے؟ اس جیسے غیریت نہیں. من جہت المعنى المستعمل فیہ اللفظ, اس جیسے کہ اس معنی میں کہ لفظ استعمال ہوئے جس معنی میں. من جہت المعنى الذي يستعمل اللفظ فیہ, اس جیسے کہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوئے جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے. لفظ امر دونوں میں ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے, کسی میں فرق نہیں ہے. ایک جگہ عقل نے آگے کا وجوب ہے, ایک جگہ عقل نے آگے کا وجوب نہیں. لفظ امر دونوں میں ایک ہی استعمال ہوا ہے, طلب عالی من الدانی. واضح بات.
من جہت المعنی، او معنی سے کیا مراد ہے؟ معنی سے مراد طلب عالی من الدانی. من جہت المعنی کہ المستعمل فیہ، کہ اللفظ نائب فاعل ہے مستعمل کے لیے، فیہ کی ضمیر الذی کی طرف جاتی. من جہت المعنی الذی یستعمل اللفظ فیہ، اس معنی میں کہ لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا گیا، دونوں میں فرق نہیں، دونوں میں لفظ کو ایک ہی معنی کے لیے استعمال کیا گیا. فلیس ہوا موضوعا للوجوب، پس امر وضع نہیں ہوا للوجوب کے لیے، بل ولا موضوعا للعام من الوجوب والندب، نہ ہی امر وضع ہوا ایک عام وجوب اور ندب، اس معنی کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا، وضع نہیں ہوا. لأن الوجوب والندب ليس من تقسیمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه لفظ، کیونکہ وجوب اور ندب نہیں ہے ان تقسیمات میں سے نہیں ہے جو لاحق ہوتی ہے، جو مرتبط ہوتی ہے کس سے؟ اس معنی سے کہ مستعمل ہوا ہے لفظ فيه جس معنی میں، بل من تقسیمات اللاحقة للامر بعد استعماله فی معناه الموصول، بلکہ وجوب اور ندب ان تقسیمات میں سے کہ وہ تقسیمات مرتبط ہوتی ہے اس امر سے کہ بعد یہ کہ امر استعمال ہوا ہے اپنے معنی موصول میں. صلوات پڑھیں. لفظ امر معنی، لفظ امر سیغے امر کی بات نہیں ہو رہی. لفظ امر کا معنی موصول کیا ہے؟ طلب عالی من، طلب خاص، طلب عالی من الدانی. اب امام فرماتے ہیں اب امام فرماتے ہیں طلبت کا، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کس کو؟ صلاۃ اللیل، نماز شب کو. یہاں امام فرماتے ہیں طلبت کا، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں صلاۃ الفجر، نماز فجر کو. ٹھیک ہے، طلبت کا امرت کا لگا دیں، امرت کا صلاۃ الفجر، امرت کا صلاۃ اللیل. یہاں پہ امر مستحب کے استحباب کے معنی میں قرینہ موجود ہے، یہاں پہ امر وجوب کے معنی میں. کہتے ہیں یہ جو استحباب اور وجوب کا معنی ہے، یہ معنی کہ یہاں گنجائش نہیں، معنی موصول میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ امر کا معنی اپنے معنی میں استعمال ہو گیا. امر کا معنی دونوں جگہ اپنے معنی میں استعمال ہو گیا، یہاں بھی طلب ہے خاص، یہاں بھی طلب ہے خاص. وضع بھی اپنے معنی کے لوگ استعمال بھی ہو گیا، امر کا معنی گھر چلا گیا، ختم، بحث ختم، لائٹیں بند کر دو، بحث ختم. اب یہ عقل آئی ہے درمیان میں، عقل آئی ہے اور کہہ رہی یہاں مولا نے ترخیص دے دی ہے نا تو یہاں واجب نہیں، لیکن یہاں مولا نے ترخیص نہیں دی تو یہاں واجب ہے. بس یہ وجوب اور استحباب کا مرحلہ بعد میں ہے. لفظ اپنے معنی میں استعمال ہو کر ختم ہو گیا، لفظ اپنے معنی میں استعمال ہو کر ختم ہو گیا، اس کا معنی کیا تھا؟ طلب خاص، ختم ہو گیا. وجوب اور استحباب بعد میں آیا، عقل جب درمیان میں آئی ہے تو وہاں سے وجوب و استحباب کا معنی ہے. واضح ہو گئی عبارت دیکھیں. بل ولا موضوعا للعام من الوجوب والندب، کیوں؟ لأن الوجوب والندب ليس من التقسیمات، ان تقسیمات میں سے نہیں ہے. اللاحقۃ، لاحقہ یعنی المرتبطۃ، جس کا ارتباط کس سے؟ للمعنی، اس معنی سے، المستعمل فیہ اللفظ، یعنی الذی یستعمل اللفظ فیہ، اس معنی سے وجوب اور استحباب کا ربط نہیں ہے، اس معنی سے ربط نہیں ہے جس معنی میں لفظ امر وضع استعمال ہو رہا ہے. لفظ امر کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ طلب مقصود. اس میں ربط نہیں ہے، وجوب اور ندب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. بلکہ دخل یہاں پر ہے، بل اضراب ہے. بل من التقسیمات اللاحقۃ للامر، بلکہ وجوب اور ندب کی جو تقسیم ہے یہ ملحق ہوتی ہے، یہ مرتبط ہوتی ہے امر سے. کب؟ بعد استعمال، بعد یہ کہ لفظ امر اپنے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. کس میں استعمال ہو جاتا ہے؟ فی معنی موصولہ، معنی موصولہ میں استعمال ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اب بحث آ رہی ہے کہ وجوب ہے یا ندب. عقل آ کے کہہ رہی ہے اگر مولا نے ترخیص دے دی تو فبہا، ندب ہے. اگر مولا نے ترخیص نہیں دی تو میں عقل کہتی ہوں کہ اقتضاء مقام مولا اور مقام بندے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہتی ہوں کہ بندے کو مولا کی طلب پر وجوب ہے، اس کے لیے واجب ہے، اس کے لیے اگر مولا اس سے کوئی چیز طلب کرے اور ترخیص بھی نہ دے. یہ میں کہتی ہوں، لفظ نہیں کہتا، لفظ صرف طلب مخصوص کو کہتا. واضح ہو گیا؟ صلی اللہ علیہ محمد وسلم. میرا ارادہ تھا اس کے بعد والی بحث بھی آج پڑھ لیں گے، ٹائم بھی